کوچی بندر کی بغاوتوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کے بعد سلطان نے ملی بار کی راجا کو پیغام بھیجا کہ وہ حسب معمول خراج ادا کرے۔ اس راجا کا علاقہ زیادہ تر صحرائی تھا، جہاں زیادہ تر قزاق ہی بستے تھے۔ ملی بار کا راجا جب خراج دینے پر آمادہ نہ ہوا تب اپنے لشکر کے ساتھ سلطان نے اس کی طرف کوچ کیا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے سلطان اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے تو وہ بڑا خوف زدہ ہوا۔ اس نے مدارس کے انگریز حکمرانوں سے ساز باز کر کے ٹیپو سلطان کے خلاف مدد طلب کی۔ انگریز پہلے ہی اپنی حکمرانی میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہے تھے، لہذا انگریز اس کی مدد پر آمادہ ہو گئے اور انگریزوں نے راجا ملی بار کی مدد اور حمایت کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا کمانڈر جنرل مینڈس کو بنایا اور اسے حکم دیا کہ وہ دریائے کاویری کو عبور کرنے کے بعد سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہو اور جس قدر ممکن ہو سلطان کے علاقوں پر قبضہ کر لے۔ جنرل مینڈس اپنے لشکر لے کر بڑی تیزی سے سب سے پہلے نتھر نگر پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو متحد اور خوب منظم کرنے کے بعد اس نے پیش قدمی شروع کی۔ سلطان کو جب انگریزوں کی اس پیش قدمی کی خبر ہوئی تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتا گیا تاکہ جنرل مینڈس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جنرل مینڈس اور ٹیپو سلطان کے لشکریوں کے درمیان تصادم ہوا۔ جنگی نکاروں، توپوں اور بندوقوں کے شور سے دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ میدان میں حشر برپا ہو گیا۔ دونوں لشکریوں نے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر حملے شروع کیے۔ بظاہر دونوں لشکریوں کا پلڑا برابر نظر آ رہا تھا، لیکن اس دوران ٹیپو سلطان کے لشکر کے ایک مخصوص حصے نے اچانک انگریزوں کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ کر دیا اور ان کے بہت سے لشکریوں کو، جن میں بے شمار عورتیں بھی تھیں، قیدی بنا لیا اور بہت سے انگریزوں اور ان کی حمایت کرنے والے لشکریوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس نقصان کے نتیجہ میں جنرل مینڈس کو ٹیپو سلطان کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر ایک قریبی پہاڑی سلسلہ کے دامن میں جنگل کے اندر پناہ گزین ہو گیا۔ سلطان نے انگریزوں کا محاصرہ کر لینے کا حکم دیا، چنانچہ سلطان کے سالاروں نے جنگل کو گھیر لیا۔ انگریزوں کے لیے جنگل میں رسل لے جانے کی اور مویشیوں کے لیے چارہ حاصل کرنے کے سلطان نے سارے راستے بند کر دیے۔ اس پر جنرل مینڈس بڑا پریشان ہوا، گھبرایا اور بڑی کوشش کے بعد ایک قریبی قلعہ جس کا نام ستی منگل تھا وہاں جا کر محصور ہو گیا۔ اس قلعہ میں محصور رہ کر جنرل مینڈس نے پھر اپنے لشکر کو منظم کیا اور قلعے سے نکلا۔ جنرل مینڈس کے قلعے سے نکلنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کی مدد کے لیے ایک اور کرنل میکسویل ایک بہت بڑا لشکر لے کر پہنچ گیا تھا۔ کرنل میکسویل اس سے پہلے بنگال میں سالار کی حیثیت سے کام کر رہا تھا اور حال ہی میں وہ مدارس پہنچا تھا، لہذا اسے ایک بہت بڑا لشکر دے کر ٹیپو سلطان کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے جنرل مینڈس کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ اس طرح اب دونوں جرنیل ایک طرح سے ٹیپو سلطان کے مقابل آئے۔ اب جنرل مینڈس اور کرنل میکسویل نے ارادہ کیا کہ وہ دو مختلف سمتوں سے سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہوں گے۔ کرنل میکسویل پر ضرب لگانے کے لیے سلطان نے اپنے ایک سپہ سالار برہان الدین کو روانہ کیا اور وہ فی الفور اپنے حصے کے لشکر کو لے کر دھرم پوری پہنچ گیا۔ جب کرنل میکسویل کو خبر ہوئی کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے سلطان کا سپہ سالار برہان الدین ایک لشکر کے ساتھ تیزی سے اس کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو اس پر خوف طاری ہوا اور وہ کوچ کرتا ہوا دھرم پوری میں قیام کرنے کی بجائے پتن گڑھ کی طرف بھاگ گیا، لیکن مسلمانوں نے جنرل میکسویل کا تعاقب کیا۔ پتن گڑھ کے قریب ٹیپو سلطان کے لشکریوں نے جنرل میکسویل کے لشکر کو جا لیا اور اس پر حملہ آور ہوئے اور اس قدر بہادری سے انگریزوں کے خلاف جنگ کی کہ کھلے میدان میں کرنل میکسویل کو بدترین شکست فاش ہوئی اور انگریزوں کے 150 سواروں اور 200 بندوقچیوں کو گرفتار کر کے یہ لشکر کامیاب و کامران سلطان کے پاس آ گیا۔ جنرل مینڈس کوہستانی سلسلہ میں چھپ چھپ کر پورا دن وقت کاٹتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کاویری پتن کی طرف کوچ کیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ کاویری پتن کے راستہ میں بھی ٹیپو سلطان کا لشکر اس کی راہ روکتا تھا،
جنرل مینڈس ایسا خوف زدہ ہوا اور اس نے اپنا راستہ بدلا اور کاویری پتن کی طرف جانے کی بجائے اس نے گھات بطور کا رخ کیا۔ دوسری جانب کرنل میکسویل بھی وہاں پہنچ چکا تھا، لہذا جنرل مینڈس اس کی مدد کے لیے روانہ ہوا اور چاہتا تھا کہ دونوں مل کر سلطان کا مقابلہ کریں۔ لہذا کوویری پورم کے مقام پر دونوں انگریز سالار اپنے اپنے لشکر کو لے کر متحد ہو گئے۔ ایک بار پھر دونوں انگریز جرنیلوں کے ساتھ ٹیپو سلطان کے لشکر کا ٹکراؤ ہوا، جس میں انگریزوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجہ میں لگ بھگ 3 ماہ تک انگریزوں کا لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ مارا پھرتا رہا۔ 3 ماہ بعد انگریزوں کے پاس رسد اور غذا کی کمی محسوس ہونے لگی اور وہ تنگ دستی کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ مجبوراً انگریزوں نے رچنا پلی کا رخ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ رچنا پلی پہنچ کر واپس مدارس بھاگ جائے۔ وہ اب ٹیپو سلطان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک بار پھر رچنا پلی کے راستے میں سلطان نے انہیں روکا اور ان پر حملہ آور ہوا۔ سلطان کی طرف سے ایسا سخت مقابلہ ہوا اور اس کے جانثاروں نے ایسی غیر معمولی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگریزوں پر حملہ کیا کہ منصف مزاج انگریز جو اس وقت لشکر میں شامل تھے وہ بھی سلطان اور اس کے لشکریوں کی بہادری اور جرت مندی پر اش کر اٹھے۔ اس بار انگریزوں کے بے شمار آدمی مارے گئے۔ قریب تھا کہ ان کا پورا لشکر تباہ و برباد کر دیا جاتا اور دونوں جرنیلوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا کہ رات طاری ہو گئی۔ اور اس طرح تاریخی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں جرنیل یعنی مینڈس اور جنرل میکسویل بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان مارکوں کے دوران سلطان کو ایک بہت بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا، اس لیے کہ ان جنگوں کے دوران اس کا سپہ سالار برہان الدین شہید ہو گیا تھا۔ سلطان نے اپنے سالار برہان الدین کی لاش کی تکفین کا کام اپنے ایک سالار قمر الدین خان کے سپرد کیا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ ستی منگل کی قلعہ کا رخ کیا، جہاں انگریزوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر پہلے ہی قلعہ پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کیا، پھر انگریزوں کے تعاقب میں رچنا پلی کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر تک انگریزوں کا لشکر رچنا پلی پہنچ چکا تھا۔ انہیں جب خبر ہوئی کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ انتہائی غضبناکی کی حالت میں ان پر حملہ آور ہونے کے لیے رچنا پلی کا رخ کر رہا ہے تو وہ رچنا پلی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ موکل گڑھ تک انگریزوں کا تعاقب کر کے انہیں جگہ جگہ نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ انگریز اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے مدارس کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ چونکہ ٹیپو سلطان کے باپ حیدر علی کے دور میں انگریزوں کے ساتھ صلح کا عہد نامہ ہوا تھا اور انگریزوں نے اس عہد نامے کی عہد شکنی کی تھی اور ٹیپو سلطان پر حملہ آور ہوئے تھے، لہذا سلطان فوج کشی کے جواب میں انگریزوں کا تعاقب کرتا ہوا کرناٹک اور پائن گھاٹ کے بیشتر علاقوں تک پہنچ گیا اور کاویری ندی کے پورے جنوبی خطہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جنرل مینڈس اس وقت تک سارے لشکر کو لے کر مدارس پہنچ چکا تھا۔ ان کارروائیوں پر کسی انگریز نے رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے چپ چاپ بیٹھے رہے، لیکن انگریز اندر ہی اندر سلطان سے انتقام لینے کا ارادہ کر چکا تھا، لہذا جنرل مینڈس اور کرنل میکسویل کی شکست کے بعد انہوں نے کلکتہ سے اپنے ایک اور جرنیل کارنیلس کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ طلب کر لیا تھا تاکہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ٹیپو سلطان پر حملہ آور ہو کر اپنی شکست کا انتقام لیا جائے۔ ٹیپو سلطان کے ہاتھوں جب انگریزوں کو بدترین شکست فاش اٹھانا پڑی تو اس سے حیدرآباد دکن کے حکمران نظام علی خان کو بڑی تکلیف ہوئی، اس لیے کہ نظام علی ٹیپو سلطان کو اپنے سے کمتر خیال کرتا تھا۔ اب جو ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اکیلے بدترین شکست دی اور انگریز جرنیل اور ان کے لشکری شکست اٹھا کر مدارس کی طرف بھاگ گئے، تب اپنا ایک وفد نظام دکن نے انگریز حکمرانوں کے پاس مدارس پہ بھجوایا اور ان سے التجا کی کہ وہ اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ ٹیپو سلطان پر حملہ آور ہوں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو نظام دکن اس سلسلہ میں ان کی مدد کریں گے۔ انگریز لشکریوں کا سپہ سالار اعلیٰ ان دنوں کارنیلس تھا۔ انہوں نے نظام دکن اور مرہٹوں کے پیشوا کو پیغام دیا کہ وہ دونوں متحد ہو کر ٹیپو سلطان پر حملہ آور ہو جائیں۔ خود انگریز بھی اس پر حملہ آور ہوں گے اور جو علاقے ٹیپو سلطان کے فتح ہوں گے
وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ حیدرآباد کے حکمران نظام علی خان اور مرہٹوں نے انگریزوں کے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور بڑی تیزی سے جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ خود انگریز بھی اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دینے لگے۔ جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے انگریزوں نے اپنے کرنل ریڈ کو ٹیپو سلطان کی سلطنت میں اپنے جاسوس پھیلانے اور ٹیپو سلطان کے مرکزی شہر میں سلطان کے خلاف غدار پیدا کرنے پر مامور کیا۔